अस्सलामुअलैकुम। वीकेंड विद फायजा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। वो पाकिस्तान में अहम ओहदों पर तैनात रहे, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर रहे, चीफ सेक्रेटरी सिंध रहे, फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम रहे और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में वो CDA के चेयरमैन रहे और खासे मशहूर रहे क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद के लिए बहुत सारा काम किया। फाल सिविल सर्विस से रिटायरमेंट के बाद वो जिम खाना क्लब के चेयरमैन रहे और आजकल वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर के डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कामरान लाशारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आई एम फाइन, गुड, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वेलकम जनाब। थैंक यू। अच्छा सर, आप एक मंझे हुए सिविल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे, फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम रहे, CDA के चेयरमैन रहे, PHA के चेयरमैन रहे और अब इस ओहदे पर भी है माशाल्लाह। सर गवर्नमेंट कोई भी हो, आपका जो किरदार है, आपका जो रोल है वो बहुत फाल रहा, इसका क्या राज है? नहीं, ऊंच नीच आई, ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कोई फ़ाल ही रहा, फेल भी हुआ कि उसमें मुश्किलात भी आई। वो होता ये है, मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि हमें दूसरे की कामयाबी तो नज़र आ रही होती है, अच्छी बात है, या उसका ओहदा या पोजीशंस, लेकिन उन पोजीशंस में कब कब उसमें कितनी मुश्किलात आई, वो शायद वो कहानी जो है वो एक अलहदा है। कितनी दफ़ा आप OSD बने, कितनी दफ़ा आप पर सुओ मोटोज हुए, कितनी दफ़ा। अच्छा, ये सब कुछ हुआ आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लंबी दास्तान है, उसके लिए आपको एक अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो सस्पेंड हुए, ये हुआ वो हुआ, ये चीज़ें अब कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने तो अपना वक्त गुजार लिया, लेकिन मुझे जो अपने जूनियर्स हैं उनके लिए इस चीज़ का बड़ा दर्द और तकलीफ़ होती है। और हमने मुल्क को इंक्वायरीज़ और केसेस में ऐसा घुसेड़ दिया है कि मेरा ख़्याल है अब वो बाहर के मुल्कों में जाए ना, एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स होता है कि आप अखबार उठाते हैं तो आपको पता चलता है आज कौन सा थिएटर है, कौन सा इवेंट है, कहाँ कौन सा मैच है। इधर बस एक ही मैच है और एक ही थिएटर है और वो है केसेस, इंक्वायरीज, आज इल्ज़ाम तराशी, किसने किसके पास पेश होना है, उसका किधर बुलावा आ गया है, उसकी पट्टी कहाँ चल गई है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव कम टू। और इससे या तो कोई मुल्क में बड़ी मुझे नज़र आए कि अच्छा भाई इतनी मुश्किलात के बाद ठीक है, कुछ लोगों को गुजरना चाहिए इस पुलसरात से और मुल्क में एक करप्शन फ्री या अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएं, अच्छा। इससे रिज़ल्ट्स बदतर हुए हैं। पिछले 15-20 साल से जो ये कहानी चल रही है, तो मुल्क का जो मयार है परफॉर्मेंस का वो ख़राब हुआ है। सो इवन करप्शन पे आप देखिए मुल्क का ज़ाविया नीचे गया है। सो आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। ये मैंने सोचा ही था कि आगे चल के मैं आपसे ये सवाल करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने पहले जिक्र छेड़ दिया, आप जैसे माशाल्लाह अहम ओहदों पर तैनात रहे, CDA के चेयरमैन ख़ास तौर पर आप रहे, आपने वहाँ पे बहुत सारा काम किया। अनफॉर्चुनेटली सर, हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसके ख़िलाफ़ एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है, एंटी करप्शन या नाब उसके पीछे लग जाता है। लेकिन मेरे इत्तलात के मुताबिक शायद अभी तक आपके ख़िलाफ़ इस तरह का कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ या कोई इंक्वायरी नहीं। आई बीन थ्रू ऑल दिस। अच्छा। हाँ जी, और जैसे मैंने कहा अबंडेंटली, ख़ास तौर पे CDA हैज़ बीन अ बेड ऑफ थॉर्न्स। 15 साल 20 साल बाद भी आपको एक खाकी लिफाफा मिल जाता है। हाँ जी। मेरा ख्याल है जिस दिन दुनिया से भी आप उठेंगे उस दिन भी दिस इज़ अ सिस्टम, कोई हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते। और जितने अच्छे काम किए हों, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, एक रिक्शे वाला से लेके टैक्सी वाले से और आम आदमी से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, इंक्वायरी ऑफिसर भी जो सामने बैठता है वो भी कहता है जी जो काम आपने किए हैं इस्लामाबाद में, आपने रुख बदल दिया शहर का, ये वो। लेकिन उसी की सज़ा आपको मिलती है। अगर वो ना किए होते तो कोई इस मुल्क में इनएक्शन का कोई सवाल नहीं होता। इनएक्शन इज़ सिक्योर्ड, इज़ इनफैक्ट लोग कहते हैं यार इनके बारे में कभी कुछ सुने नहीं, बड़ा शरीफ आदमी है। अच्छा, किसी का ना सुना जाना एक शराफत की निशानी है।
ہاں جی کیونکہ اس نے کچھ کیا نہیں. اچھا اس کو پروموشن بھی ملنی ہے, اس کو پوسٹنگز بھی ملنی ہے, کیونکہ ہماری پروموشنز آر ناٹ لنکڈ ود پرفارمنس. اصل جو ناٹ ایٹ آل, آپ کے جتنے سال ہیں, اگر میں گریڈ 17 میں ہم آتے ہیں تو 5 سال بعد گریڈ 18 میں آپ کو 18 مل جاتا ہے, پھر 7 سال بعد 19 مل جاتا ہے. کوئی پرفارمنس نہیں دیکھی جا رہی ہوتی. اور پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے. وہ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی پرفارمنس پہ کی بنیاد پر ہوئی, تو میں بتاؤں کہ ملک کا رخ بدل جائے گا. اب پروسیجرز پہ انکوائریز ہوتی ہیں, آپ نے یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا, یہ نہیں کیا. پروسیجرز کب انوالو ہوتے ہیں, جب وین یو پرفارم. اگر میں پرفارم ہی نہ کروں تو کوئی پروسیجر ہی نہیں آئے گا, کوئی مجھے سوال ہی نہیں کرے گا. تو یا آپ اسٹیٹس کو میں رہیں, مکھی پہ مکھی مارتے رہیں, کوئی نیا کام نہ کریں. تو so do we want an entrepreneurial government? Do we want a government with initiatives, out of box thinking, a change oriented? دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. ہم وہ ایک لڑکا سا بیٹھا ہوتا ہے بی اے پاس, جو ہمیں اس عمر میں وہ انکوائری کرتا ہے, آپ نے یوں یہ اشتہار یوں دے دیتے, یہ ویسے کر دیتے. مطلب آپ کے خلاف ایسے کس چیز کی انکوائری ہوئی, کیونکہ جب آپ نے اسلام آباد کو بدل کے رکھ دیا اتنے نہیں, اسلام آباد کے F9 پارک پہ ایک ریسٹورنٹ بنانے پہ I faced the toughest time, and that also at the highest level. The court number 1, افتخار چودھری صاحب was the chief justice. تو وہ سوو موٹو کے تحت 4 سال وہ کیس چلا, اور آخر انہوں نے بہت ہی ایک سخت الفاظوں والا ایک اپنی آبزرویشنز دیں, اور I almost faced dismissal from service. اس کے باوجود الحمدللہ سیاد پور ولیج, لیک ویو پارک, بدل کے رکھ دیا سر آپ نے تو, اور ہر روڈ کو ڈیولائز کیا. تو ایک ینگ سے انکوائری ان کے پیش ہونا پڑتا ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے. لیکن شکر ہے, میرے خیال the worst is over. I hope so. سر ویسے تو اسٹل ہم دیکھتے ہیں. اچھا سر, اتنے سارے اہم عہدوں پر آپ کیسے براجمان رہے اتنا ٹائم تک, ماشاء اللہ. کیونکہ سر یہ اس طرح کے جو CDA کے چیئرمین ہم لے لیں تو سر ان پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب ایک تو دباؤ بھی آتا ہے, پھر سفارشی کالز بھی آ رہی ہوتی ہے, ہر کوئی آپ کو دبانے کی کوشش کرے. تو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ آئی تھنک میرے کام نے مینیج کیا. جو کام ہو رہا تھا وہ دکھ رہا تھا, اور اس کے باوجود مائی منسٹر واکڈ اپ ٹو پریزیڈنٹ مشرف اینڈ ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو برنگ اے چینج ان آئی وانٹ ٹو ریموو دی چیئرمین CDA. اور میں ایک بڑا اچھا افسر لے کر آنا چاہ رہا ہوں. تو پریزیڈنٹ مشرف سیڈ دس از نان نیگوشیبل. اس پہ کوئی آپ سے بات نہیں ہو سکتی, آپ کوئی کام ہونے بھی دیا کریں. تو پھر ایک لیٹر سٹیج پہ بھی پھر انہوں نے کوشش کی, کسی کو لے کر بھی گئے. انہوں نے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, انہوں نے کہا اگر میرے پاس کلوننگ کا کوئی طریقہ ہو تو آئی ول ٹیک مور لاشاریز اینڈ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سو آئی واز دیئر 5 years. یس, وہ ایک ہائی پریشر جاب ہے جس میں بہت سارے لوگ ہر وقت وہاں پر آنے کے لیے آپ کو ایج آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ آئی واز لکی, آئی واز دیئر فار 5 years, اور دیٹس اٹ. اچھا سر, آپ کیا کہیں گے کہ کون سی پارٹی یا کون سے دور حکومت میں, کس گورنمنٹ میں آپ نے بہت اچھے سے, خوشی سے, یا ہم کہیں کہ کھل ڈل کے جسے کام کرنے والی, آپ کو آپ کی مرضی پوری اجازت ہو کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے, آپ ڈلیور کر سکے ہو, کس کا نام لیں گے؟ میرا خیال ہے بہت سارے, خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا جب شہباز شریف صاحب واز چیف منسٹر پنجاب. یو سی دیٹس ویئر میرا خیال ہے جو میری شناخت بنتی ہے. ورنہ تو ہماری شناخت یہی ہوتی ہے, جی میں فلاں کمشنر رہا, DC رہا, یا گریڈ 22 رہا. میری وہ شناخت تو بہت ساروں کی ہے, اس حساب سے تو بہت سارے حوالوں سے ٹھیک ہے جانتے نا. ہیں. تو وہ حوالہ میرا جو بنا وہ ایک نان جاب سے بنا, جس کا ذکر ہی نہیں تھا افسانے میں. جب ہم نے سروس شروع کی تھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کوئی DMG افسر چھوڑیں, PCS کا بھی کبھی اس میں نہیں گیا تھا. That was Parks and Horticulture Authority. Exactly. So this was I think 96 or something like that. تو اس میں چیف منسٹر صاحب شہباز صاحب تب بنا رہے تھے روڈز وغیرہ لاہور کی. وہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تھے, بڑے جوش و خروش سے لاہور میں کام ہو رہا تھا. تو ہی ریئلائزڈ کہ مجھے
ایک ایسا بیوٹیفیکیشن کا کام سافٹ سائڈ جو ہے وہ نہیں صحیح طرح ہو پا رہی ایل ڈی اے سے، تو انہوں نے پھر ایک نیا محکمہ کریٹ کروایا، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر. تو سو دیٹ واز ون ٹائم وین آئی گاٹ ہیوج سپورٹ، اور وہ ایک نان جاب اتنی بڑی جاب بن گئی، اور اتنے سارے کام ہوئے لاہور میں جس میں چوک چوراہے، گرین بیلٹس، پارکس، اور بہت سارے پروجیکٹس ہم نے مال روڈ کو بھی اور جگہوں کو. فوڈ اسٹریٹ پہ آپ نے تبھی اسٹارٹ کی؟ جی، گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ بھی اسی جاب سے جب میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر میں تھا. تو سو لاسٹ آف فیسٹیولز، کنال میلہ، وہ بسنتوں کے کام اور یہ وہ. تو سو دیٹ واز ون ٹائم دیٹ آئی فیلٹ ویری ویری ویل سپورٹڈ. اینڈ اور فری ہینڈ جو ملا وہ مجھے مشرف صاحب کے زمانے میں بہت ملا ان سی ڈی اے. تو اور اب بھی میں یہاں پر والڈ سٹی میں 9 سال سے کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سر، یہ بھی بہت لمبا ٹائم. ہر چیف منسٹر نے، پرائم منسٹر نے مجھے ایکسٹینشن دے دی، اور مجھ سے خوش ہیں، کام سے خوش ہیں. سو آئی ہیو نو کمپلینٹس ود دی گورنمنٹس. وہ جو سسٹم کی میں کمپلین کر رہا ہوں وہ ایک الگ ہے. اچھا سر، تو شہباز شریف صاحب اب دوبارہ سے نہیں، مطلب پہلی دفعہ ہی ہے، لیکن حکومت ان لوگوں کی ہے، تو پرائم منسٹر بھی ہیں، اور انہوں نے مطلب آپ کو کوئی اور عہدہ آفر کیا یا اس طرح سے کوئی نئی چیز جیسے پی ایچ اے انہوں نے کریٹ کیا آپ کے لیے، کوئی خاص آفر؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. واقعی سر؟ جی، مطلب آپ کے جیسے اتنے ویژنری بندے سے اور کریٹو انوویٹو بندے کی I فائدہ اٹھانا چاہیے. worked very closely with him, but for I don't know, I wait for his call. میری ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو ویسے آپ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے آج اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کوئی ان تک بتائیں گے، میسج دے. اچھا سر، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ جم خانہ کلب کے چیئرمین بھی رہے، لیکن سر جب نیکسٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور شاید آپ اتنا کام بھی نہ کر سکے جتنا آپ نے باقی اداروں کی سربراہی کی تب کیا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا اثر جم خانہ کے الیکشنز پہ پڑا؟ جم خانہ میں نے ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا ہے کہ ہمارے کیونکہ وہی ایک فورم تھا جس میں زندگی میں نے کوئی، وہ سیاسی فورم بن چکا ہے نا، کیونکہ آپ ووٹ لے کے تو چیئرمین بنتے ہیں. سو پہلی دفعہ میری ٹیم بڑی میجورٹی سے جیتی اور میں چیئرمین بن گیا، الیکٹ ہوا. پھر ہم نے کام کیے 3 سال، اور جم خانہ میں اتنے سارے کام 3 سال میں کبھی بھی نہیں ہوئے ہوں گے. میں بڑے وثوق سے اس کا ایون دا فساڈ، اس کا جو پورچ وغیرہ، اس میں جتنے ریسٹورنٹس ہیں ان کی ریفربشنگ. آپ نے بنایا سگار ہاؤس بھی؟ نہیں، اس کا نام سگار ہاؤس انہوں نے آ کے رکھا. میں نے تو اس کو بنایا تھا ایز اے چلڈرن لائبریری اینڈ سم تھنگ ایلس. خیر، لیکن وہ دوسری دفعہ ان سارے کاموں کرنے کے باوجود اتنی پذیرائی نہ ہوئی یا وہ ووٹنگ نہ ہو سکی. میں تو ہو گیا الیکٹ، لیکن میری ٹیم کے میجورٹی ممبرز نہ ہو سکے. تو وہ کیس اسٹڈی یہ ہے کہ پرفارمنس از ناٹ واٹ پیپل ریئلی ویلیو. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن ہے کہ وہ چاہے ملک ہو چاہے کوئی ادارہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون پرفارم کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب پڑھے لکھے لوگوں کا ووٹ ہو تو وہ اسی بنیاد پر ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال سے کچھ 33 نمبر ملتے ہیں پرفارمنس پہ. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ ایک خوبصورت عمر تک پہنچ چکے ہیں اور سٹل آپ کام کر رہے ہیں، ڈی جی وال سٹی اتھارٹی ہیں، اور سر یہ کام بھی میں سمجھتی ہوں کافی ہیکٹک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مکمل طور پر ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے یا یہ نیک کام جاری رکھنا چاہیے؟ I don't care. I mean, if the government would like that, I still have many things to do in life. سر لیکن آپ نہیں تھکتے یہ کام؟ نہیں، میں نہیں تھکتا جی. مجھ سے ابھی بھی آپ کسی سے میری مجھ سے جاگنگ کرا لیں، کسی کو bring somebody of 10 years younger to me, tell him to wrestle with me or to jog with me. So I work on myself, alhamdulillah, and I love to be active in life. So, but I played my innings, and but innings are not only working for the government. I mean, if I'm not working for the government, I'll work for the people and for myself, and there are many options in life. They're always there.
اچھا سر، ویسے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کتنی دیر آپ روزانہ جم کرتے ہیں یا جاگنگ؟ میں جی کوئی ایوریج کو 1.5 گھنٹہ. پھر سر 1.5 گھنٹہ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ، یہ لاشاری صاحب کے فٹ رہنے کا راز ہے. میں 3 سال قبل پیراگلائڈنگ کی فرام پیر چناسی، اور کوئی 2 سال قبل میں اسٹوڈنٹ بن گیا تھا NCA میں. باقی سر جی سو آئی واز، کون سی کلاسز لیں آپ؟ میں کیلیگرافی کی، خطاطی کی. کیلیگرافی کی، وہ میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں بھی دیکھا اور آپ بہت اچھا لکھ رہے تھے. سو آئی واز ایکچولی سٹنگ ود دی NCA اسٹوڈنٹس. پھر میں اپنی بیگم پر بڑا روب ڈالتا تھا، یہ دیکھو یہ میری کلاس فیلو ہے. تو وہ 19-20 سال کی وہ لڑکیاں اور لڑکے وہ میرے سارے کلاس فیلوز ہیں. تو سر آپ کی بیگم کبھی جالس نہیں ہوئی؟ نہیں، آئی تھنک دیٹ وے آئی ایم ویری لکی. وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. اور اینڈ شی نوز اٹ پرابیبلی. I know my priorities and she knows that she is she, and so that way we are a wonderful couple, no problem. ماشاءاللہ. تو سر یہ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ Totally arranged. یہ جیسے پہلے دیکھا بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پوسٹنگ نہیں کر دیتا، آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کمال کا جملہ بولا ہے. تو وہ ہمارے ماں باپ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، تو ہم نے سرنگوں کیا. تو لائک اے گڈ گورنمنٹ سرونٹ پھر ہم نے میڈم اپنی کے ساتھ بڑا اچھا نبھایا. پہلے فرمائش بھی نہیں کی کہ میں نے دیکھنا ہے یا جیسے؟ نہیں، اس حد تک تو دیکھنے کی حد تک تو دیکھ لیا. جی اس اجازت ملی، لیکن فیصلہ تقریباً پہلے ہی ہو چکا تھا اور ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. آپ کو صرف ریسیو ہوا فیصلہ. زبردست، ماشاءاللہ. اچھا سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے فیملی مین ہیں، فیملی سرکل میں رہتے ہیں، اور آپ کے جو بچے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق وہ بھی بہت تہذیب والے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ کے فیملی پروڈکشن ہاؤس ہی میں کہوں گی کہ ادھر سے ایک فلم آئی جو کہ ریکارڈ بریک کر رہی ہے. تو سر اس میں بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنی کامیابی حاصل کی، یہ کیا راز ہے؟ کیونکہ ایک طرف بیوروکریسی اور دوسری طرف شوبز، یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. میں تو بیوروکریسی میں بھی بہت سارا میرا خیال ہے آرٹ کلچر اور شوبز ہر جگہ پہ آپ کوئی ٹچ لائے. ٹھیک ہے نا، وہ ہے، وہ کہیں رگ میں، کہیں ہماری میرا خیال ہے جینز میں، باقی بہن بھائیوں میں بھی. مائی فادر واز اے پوئٹ، مے بی اٹ کمز فرام دیئر، جمالیاتی شوق جو ہے. تو میری بیگم فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ رہی ہے، ادھر کی ڈگری ہولڈ. تو بلال جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی گاٹ 3 sons، بلال، عمر اور رحیل. بلال سب سے بڑا ہے. تو وہ کچھ اپنے ہی طرز کا شروع سے، اور پھر جو بڑھتا گیا ہے تو وہ اور زیادہ از اے ویری ڈیپ فیلو. مطلب کووڈ میں خاص طور پہ میری اس سے ذرا بات چیت زیادہ ڈسکشنز ہوئیں، تو آئی ریئلائز کہ ہی از ایبسلیوٹلی ان اے ڈفرینٹ ورلڈ. وہ کوئی جتنی ڈیپتھ سے، جتنے مختلف اینگل سے وہ کسی بات کو بھی دیکھتا، سوچتا ہے کہ دنیا کیا ہے، خدا تعالیٰ اور انسان کا کیا رشتہ ہے. مطلب سو فلاسفیکل چیزوں میں ایک تو روایتی انداز ہے نا جی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ والوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بس تسی کام کرو تے جو نو ہی از اے ویری ڈفرنٹ تھاٹس اینڈ ویری اوریجنل. سو از اے ویری ڈیپ فیلو. سامنے آپ کے بالکل وہ ایسے لگے گا کہ اس سے سادہ سیدھا، معصوم، اور بہت ہی نیک دل، نیک طبیعت ہے، اور ویری ہمبل. یعنی ابھی بھی ہم اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا آج کتنا فلم نے کروڑ بنا لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. بلیو می، اس کو دیٹس دا پوائنٹ. وہ ایک درویشی والی اس میں اللہ میاں نے طبیعت دی ہوئی ہے. اور وہ اگر اس کی پروڈیوسر ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے کہ جی انڈیا میں یا فلم لگ سکتی ہے، وہ بڑا ہے کہ زی ٹی وی سے ایک نیگوسیشن ہو رہی ہے نا، دس از اے بگ ڈیل کہ بٹ ہی وینٹ ٹو سلیپ. اچھا، ادھر کر لے، وہ کر روٹین. سو وہ ہمیں جو جوڑنا پڑتا ہے بھائی کچھ بتاؤ. سو ہی از الحمد للہ ویری ویل کنٹینڈ اینڈ ویری ہمبل
and very much peace with himself. اور یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ yes he is very happy with his success of course ہوں گے بھی definitely, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی اس میں فرق نہیں آیا اتنا سا بھی. ماشاءاللہ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ فلم جو ہے یہ تو پوری دنیا میں ریکارڈ, پاکستانی فلم انڈسٹری کے حوالے سے ریکارڈ بریک کری ہے. تو سر بیٹے کی اس کامیابی پر آپ کتنے خوش ہیں؟ میں اور میری بیگم, اس نے پتہ نہیں کتنی تسبیحاں, میں نے اسے کہا بھائی اتنی تسبیح تو عمران خان نے بھی نہیں کی ہوگی. سر ان کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتی ہے. اور جتنی میری بیگم نے اپنے بیٹے کے لیے کر چھوڑی, بلیو می کہ صبح شام, میں نے کہا لوگ مولا مولا کی کرتے ہیں تسبیح, تم مولا جٹ کی یہ کیا کی جا رہی ہو, کوئی تھوڑا خیال کرو. تو اور میں نے بلال سے کہا تم نے میری بیگم مجھ سے چھین لی ہے, کیونکہ وہ میں تو اب یوں لگ رہا تھا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے کم از کم میں کسی ملوانی لفظ ہونا چاہیے کیا, اس سے شادی کی ہوئی ہے, پیر نہیں. ہاں تو یہ اس نے اس کو ہی بدل کے رکھ دیا. تو بٹ شی سو ایز پیرنٹس آف کورس وی آر ویری پراؤڈ, ویری ہیپی, اور سب سے زیادہ ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں ماشاءاللہ. اور سر مطلب اصل بات وہ ہے. تو سر ویسے آپ نے مطلب کوئی تسبیح نہیں پڑھی, یا خان صاحب سے انسپریشن لے لیتے, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں؟ یہ بیگماں زیادہ انسپریشن ان سے لیتی ہیں, وہ اس نے چاند گرہن کا بھی دھیان رکھا جائے. ویس کامران لاشاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں کامران لاشاری صاحب, اور ان سے بہت ہی اچھی, میں تو کہوں گی کہ مزیدار گفتگو کا سلسلہ بریک پہ جانے سے پہلے جاری تھا, اور ابھی بھی ڈیفینیٹلی ہم اچھی باتیں کریں گے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ بلال کا تو ہم نے ذکر کر لیا ماشاءاللہ, لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں, تو سر باقی بچے کیا کرتے ہیں؟ ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. دے آر بوتھ پروفیشنلز. ایک نے فائنانس میں باہر سے ڈگری کی کارنیل سے, اور اب وہ جو ہے ڈیلائٹ کمپنی میں کام کر رہا ہے لنڈن میں. دوسرا بھی لنڈن میں ہے اور وہ مارکیٹنگ میں ہے, اور فلپس اینڈ مورس کمپنی میں وہ ہے. سو وہ گٹار بجاتا ہے, کچھ تھوڑا سا گا بھی لیتا ہے, جو چھوٹے والا آپ کے والد صاحب. تو سو الحمدللہ دے آر فائن اینڈ دے آر اوکے. اچھا سر, آپ کے بابا جیسے آپ نے کہا کہ شاعر تھے, تو آپ نے بھی کبھی کوئی شاعری وغیرہ کی, خود سے کچھ لکھا؟ میں شاعری کی کوشش جو ہے میرے خیال میں اپنے کاموں میں اس میں جو خد و خال ہیں, جو نوک پلک ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش, کیونکہ شاعری کیا ہے وہ یا بیوٹی کیا ہے, آئی تھنک اٹس finding harmony and balance, and you know, so وہ اپنے اگر آپ کو کاموں میں لانے کی کوشش, چاہے وہ پارک ہو, چاہے کوئی اسپاٹ ہو, چاہے کوئی جگہ ہو, ہسٹوریکل پلیسز ہیں, تو میں اس کی اتنی باریکی میں جاتا ہوں, اتنے اس کی ایک بیلنس کریٹ کرنے کی, اور ایک so I think that's what I try to do. لیکن اس طرح لکھ نہیں سکا, میں شاعری کر نہیں سکا. پڑھنے کی حد تک شوق ہے؟ ہاں بہت شوق ہے. کس کو شوق سے پڑھتے ہیں؟ میں ساحر لدھیانوی کو, میں غالب کو, اور مثلا تاج تیرے لیے ایک مظہر نور الفت ہی سہی, اس وادی رنگین سے تجھ کو عقیدت ہی سہی, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. واہ واہ واہ. تو بہرحال یہ پوری ایک نظم ہے, لیکن ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے, کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے, لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنی ہی طرح مفلس تھے. یہ وہ تاج محل کے بارے میں وہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ مجھے کہیں اور ملا کر مجھ سے. تو ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. تو وہ بہرحال سو آئی لو پوئٹری, آئی لو ریسیٹیشن, آئی لو نریشن, اور بلال نے بھی مجھ سے کام لیا نریشن کا,
हाँ सर, मैंने बल्कि ये सुना है कि जो اور کچھ پے بھی نہیں کیا, فری آف چارج, بلیو می ناٹ گھر کی مرغی دال برابر. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہم نے سنا ہے کہ جو اس کے کچھ ڈائلاگز ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں؟ جی, اس کے جو شروع میں اور انٹرول کے وقت وہ جو ایک وائس اوور ہے وہ آپ کا ہے اس میں, ہاں وہ سر وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنائیں. دیس پنجاب چکیا سیکھ سور میں بیر دا پار ذات دا جٹ پیو, اس طرح کی کوئی لائن ہے. وہ مجھے کوئی 3 گھنٹے اس نے وہ پہنا کے وہ بغیر اے سی کے, جی آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں, تو وہ گرمی میں پسینے, اور وہ پھر اس کو میری پنجابی کو بھی درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ پھر اس کے پازز کو, دس از وائس آف گاڈ ہے, آپ نے اس طرح بات کرنی ہے جیسے کوئی 10-20 چاہتے تھے نا. لیکن اتنے بڑے افسر سے یہ کام ان کا بیٹا ہی لے سکتا ابا جی سے. زبردست. تو سر ابھی ایک ہم نے ایک دیکھا کہ آپ نے ایک اور فلم میں بھی کام کیا تھا بلال صاحب کی, تو سر کوئی ایسا کردار ہے جو آگے چل کے آپ چاہیں کہ آپ کو لگے کہ آپ یہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں؟ مجھے تو سارے بلال صاحب آپ کو ہیرو کا کردار سب سے اچھا لگتا ہے. تو ولن بھی ویسے ٹھیک میرا مطلب ہے رول ہوتا ہے اس کا, لیکن 2-3 ہی تو مین رول ہوتے ہیں. ہاں دیٹس رائٹ, اور وہ زیادہ فائدے میں رہتا ہے ولن جو ہے. ہیرو کی تو باری بعد میں آتی ہے بہت. تو بہرحال وہ نہ مجھے انہوں نے ہیرو بنایا نہ ولن بنایا, بس وائس اوور سے کام دیا. جاتی ہے جی, بالکل صحیح ہے. سر ویسے مطلب آپ چلے اب مجھے مذاق کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو سر کون سا کیریکٹر آپ پلے کرنا چاہیں گے جو آپ کو لگتا ہو کہ بہت اچھا پرفارم کریں گے؟ I don't know, جس کیریکٹر میں تھوڑا سا کیریکٹر ہو, کوئی چیز ہو, آپ کی آواز میں تو ماشاءاللہ بہت تو وہ مثلا جو لاسٹ فلم میں آئی واز دیئر ان وار فلم جو بلال نے بنائی تھی, تو وہ مجھے کوئی بہت زیادہ اطمینان بخش رول نہیں لگا, کیونکہ وہ ایک بیوروکریٹ کا ہی رول تھا. وہ ساری عمر پہلے وہ ایکٹنگ کر کے تو سو اٹ واز ٹو پلین اینڈ ٹو اسٹرکچرڈ, کوئی تھوڑا سا جس میں کوئی ڈرامہ اور تھوڑا سا ایموشنز ہوں, چیز ہو. تو دیٹ بٹ آئی تھنک ناؤ اٹس اے نیو ورلڈ, پیپل شوڈ let them move on. ہاں بالکل. اچھا سر ویسے آپ کے اپنے اگر میں پوچھوں کہ فیوریٹ ہیرو ہیروئن کون سے ہیں, تو آپ کس کی فلم میں بہت شوق سے دیکھتے ہیں فری ٹائم اگر آپ کو ملتا ہے تو؟ میں سبھی کو دیکھتا ہوں جی, اور لیکن آئی ایم ویری امپریسڈ ود حمزہ عباسی in مولا جٹ, and Gohar who has played the role of Noori's brother, تو ماکھا جس کو کہتے ہیں, آئی تھنک دے ہیو ڈن ونڈرفل. اتنا کیونکہ یہ کوئی عام سے رولز نہیں تھے, یہ بہت ہی مشکل کام تھا, اور اس پہ اتنی بڑی چھاپ تھی, خاص طور پہ پہلے رول میں وہ نوری والے رول پہ. تو اس کو مصطفیٰ قریشی صاحب کے بعد اس رول کو نبھانا کوئی آسان بات نہیں تھی. تو but he did a great job, اور so did گوہر. اس کا تو بالکل ایک نیا اوریجنل اپنا ہی کوئی سٹائل اس نے نکالا, تو and played such a great villain, wonderful. زبردست. چلیں جی, یہ بڑا ٹریبیوٹ ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کی طرف سے سر نئے ایکٹرس کو. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے, اور ان سب پہ رہتے ہوئے ان سب کے جو پہلے سربراہان تھے, اتنا کریٹو کام کوئی بھی نہیں کر سکا آپ سے پہلے جو آپ نے کیا. تو سر اس کے پیچھے کیا انسپریشن؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا جی کہ میرا خیال ہے سب نے اپنی اپنی جگہ, ہر کوئی جو آتا ہے کوشش کرتا ہے, کسی کو ذرا کامیابی کم ملتی ہے, کسی کو زیادہ ملتی ہے, اور بڑے بڑے اچھے سو میرا قطعاً یہ ایسا کوئی کلیم نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے ہر جاب کو, اور خاص طور پہ جو میرے اپنی مرضی کی جابز ہوتی ہیں جس میں میرا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آپ مجھے فائنانس میں ڈال دیں میں ککھ نہیں کروں, میں گوا کے بزنس میں ڈالیں میں الٹا نقصان کر کے آ جاؤں گا, کیونکہ وہ جو درویشی تھوڑی سی لی ہے بلال نے وہ بھی, سو آئی ایم ناٹ انٹو اٹ. میرے اپنے فیملی کا کوئی فائنینشیل پروجیکٹ ہو, میں کبھی اس میں گیا ہی نہیں. سو مجھے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان میں انٹرسٹ اتنا ہوتا ہے کہ
I think I look at it more creatively. I look at it more in a different way. I don't like doing things which have always been done. अगर मैंने भी वही करना है तो फिर मेरे होने या ना होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह को 6 महीने छुट्टी पे भेज दें, वो चलती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन, शायद बेहतर भी चल जाएगी जो आप इतने अफसरों से तंग क्यों है, मुझे क्या बताएं? मैं आपको बताऊं, मतलब ये काम नहीं करते सर वैसे? नहीं, वो एक रूटीन का अगर काम है तो वो तो चलता ही रहना है. बल्कि वो उसने शायद रूटीन अफसर ने थोड़ा सा डंडी या रोड़ा लटकाना है, वो नहीं होगा तो महकमा भी सुकून के सांस लेगा यार, सो वो चलता रहेगा. जहाँ महकमे के जो सरबराह है उसके होने से जो फ़र्क पड़ता है या पड़ना चाहिए, वो ये है कि ही शुड कम आउट विद समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, जिसे आप चेंज कहते हैं, तब्दीली कहते हैं. वो जब तक नहीं ला पा सकता तो फिर रूटीन में तो जो क्लर्क्स हैं वो हमसे ज़्यादा रूल्स को जानते हैं, हमसे तो हम उनसे पूछ कर चलते हैं. सो रूल्स को ज़्यादा जानना या अंग्रेज़ी अच्छी लिख लेना ये कोई एक बड़े अफसर की निशानी नहीं है. उसका एक विज़न होना चाहिए, एक उसकी और उसका फिर टीम बिल्डिंग होनी चाहिए और डिसीजन की उसमें कैपेसिटी और कुव्वत होनी चाहिए. आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं. सर टीम आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट में वो नोटिफिकेशन इशू होता है, जैसे आपने बेगम सेलेक्ट की वैसे टीम एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन वाला. तो गवर्नमेंट में बहुत कम आपको अपनी मर्जी की टीम मिलती है, वो इधर उधर से आए होते हैं. Unless you really नए लोगों के साथ और but I've learned to yes, sometimes I try to get person of my choice and it happens, but mostly I have lived with the team that I have. I build the same people. उन्हीं को मैं ट्रेन करता हूँ या अपने मजाज में ढालता हूँ. और most of the times that team has delivered. मैं कोई कहाँ से ले आऊँगा, यही हमारे रिसोर्स है, यही ऐसे जैसे ही है. 19-20 18-20 का फ़र्क होता है, फिर किसी मोरे को किधर ये वो. बट अल्टीमेटली यू हैव टू बिल्ड योर टीम एंड सी हु विल प्ले एट व्हाट पोजीशन एंड विल डिलीवर बेटर. मोटिवेट करना, उनके साथ सख्ती जो है इससे ज़्यादा मोहब्बत और नरमी और एक मेरे कामों में तो ऐसे होता है जैसे घर में मेहंदी हो रही हो. सारे जो मेरे इर्द गिर्द है, द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम मिल के काम करते हैं. तो को बहुत टेंशन क्रिएट करने से या बहुत लंबी इंक्वायरियाँ करने से मेरा ख्याल है कोई हासिल नहीं होता. यू हैव टू कैरी देम अलोंग एंड मोटिवेशन इज़ द बेस्ट थिंग टू टेक वर्क आउट ऑफ समबडी. किसी से काम लेना सबसे बड़ा काम है. खुद काम कर लेना, मैं आज अगर खुद लगा रहूँ एक बेलचा लेके बोलूँ जी देखें मैं तो सुबह से लेकर रात तक कितने खुद अपने हाथों से, दैट्स नॉट द मैनेजर और अ लीडर. लीडर हैज़ टू बिल्ड अ टीम, लीडर हैज़ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स. जब सबको वो मोबिलाइज कर लेगा और एक उनसे डिलीवरी करवा लेगा तो वो सबसे बड़ा डिलीवरर है. अच्छा सर, अब ये क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सी लीडर की बात आ गई है तो सर ये जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है इस पे क्या तबसरा करेंगे? मैं पॉलिटिकल साइड पे ना, मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स का पता है. मैं तो जिमखाना में इसीलिए वहाँ से जान छुड़ा ली है, तो मुझे मुल्क की पॉलिटिक्स पे कुछ खबर नहीं है. अच्छा सर, माशाल्लाह 9 बरस से आप डीजी हैं यहाँ पर वॉल सिटी ऑफ लाहौर के. तो सर ये बताएं कि लाहौर को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए आपके क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी जगह जो है उसमें बेतहाशा पोटेंशियल होता है. लोगों में भी होता है, जगह में भी होता है. इट्स हाउ वी डू इट. और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस दिस इज़ द बेस्ट आई हैव डन. देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर गोइंग मोर एंड हायर एंड हायर. सो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. ग्वाल मंडी एक जगह थी जहाँ वॉज वर्चुअली लाइक नो गो एरिया, लोग जाने से घबराते थे. ऐसे ही है. उसको जब हमने एक फूड स्ट्रीट के तौर पे बदला, इट वाज नॉट ओनली फूड, इट वाज हेरिटेज, इट वाज यू नो, तो वो और एक वॉकिंग एरिया का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि शाम को वो सड़क बंद हो जाती थी, मेज़ कुर्सियाँ बाहर आ जाती थी, रोशनी खास जगह और म्यूजिशियंस बैठे होते थे.
मेरे ख्याल से दैट वाज द ट्रू स्पिरिट ऑफ लाहौर एंड ऑफ आवर सोसाइटी No doubt. कि उसमें खूबसूरती फूड की नहीं थी, फूड तो आप भी सिर्फ माहौल की थी। माहौल की थी, माहौल और वो माहौल इसका मतलब है क्रिएट हो सकता है जहाँ महमूद अयाज, जहाँ अमीर और गरीब, औरत और मर्द, बच्चे और बूढ़े, सब ही सफ में। फॉरेनर, सब एक ही ओपन स्ट्रीट पे बैठे होते थे, और वो हर कोई कह रहा होता था हमें लगता है कि हम इटली में हैं, हमें लग रहा है हम स्पेन में हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवाल मंडी पेरिस बन सकता है, तो पूरा पाकिस्तान भी बन सकता है। वाह। सो ये सिर्फ तवज्जो देने की और उसके नोक पलक को, उसके जावियों को ठीक करने की ज़रूरत है। सर, तो फिर अब वो उस तरह से वो चीज़ उसमें क्यों नहीं है? मतलब आपके बाद आने वालों ने उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? सर, अगर आप रिलैक्टेड है तो चले, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ये ज़रूरी वो आंख चाहिए, वो दिल चाहिए, तो वो और फिर किसी के किए हुए काम को आगे ले जाना, वो भी एक हिम्मत और शौक और एक वसअत चाहिए। अगर ये उसका काम है तो मैंने ये नहीं करना, या मैं उसका नाम होगा, या ये, सो ये भी एक इशू आता है। लेकिन अच्छे काम अच्छे ही होते हैं, किसी के भी किए हुए हों, और उनको अपनाना और आगे ले जाना हम सबको सीखना चाहिए। हम टीम बिल्डिंग से एंड वर्किंग टुगेदर से मार खाते हैं। इंडिविजुअली मेरा ख्याल है बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन एक जाविये पे आना हमने अभी नहीं सीखा। अच्छा सर, अभी आपका मैं देख रही थी कि ये वेख अंदरून लाहौर, ये भी बड़े मज़े का एक काम है जो आप कर रहे हैं। सर, किस तरह का फीडबैक इसमें आ रहा है? बड़ा अच्छा आ रहा है जी। आई थिंक इसकी ब्रांडिंग बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हम टूरिज़्म तो पहले भी कर ही रहे थे अंदरून लाहौर में, लेकिन हमारा जो ब्रांड था वो ज़्यादा मशहूर था हिस्ट्री बाय नाइट। वो एक नाइट टूर है जो लाहौर फोर्ट का है, हर सैटरडेज़ को होता है। जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमन देखें, बहुत ही ज़बरदस्त वो एवरी सैटरडेज़ लाहौर वो जो फोर्ट है, हजूरी बाग, वो सारी जगह रोशन होकर 2 घंटे का बादशाह सलामत से जी बादशाह सलामत से मुलाकात के लिए जाते हैं। वो कॉस्ट्यूम वो बड़ा, लेकिन जो वेख लाहौर है ये डे टाइम का है जी सर। और ये अब उसका हमने ब्रांडिंग नाम चुना और उससे ये बहुत डिफरेंट है नाम जी, और पैकेज उसको ऐसा अच्छा बनाया है। एंड वी सेल जो मुझे ज़रा ये मैं कमेंट करना चाहता हूँ, हमारे लोग जब कल्चर पे कोई टिकट खर्च नहीं हो ना, तो बड़ी कंजूस है। हाँ, ऐसा ही है। बर्गर खाना हो तो 1,500 रुपया का वो, या किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने उड़ाने हो तो वो आप दे दें, वो फर्क नहीं ठीक है। पड़ेगा सर। लेकिन एक आप ड्रामा करें, थिएटर करें, आप एक फिल्म, अभी इस फिल्म के भी लोग पास मांगते हैं, कोई पास है यार तुम्हारी फिल्म है, इधर 10 साल बेड़ा गर्क हो गया, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई। अच्छा, अगर वो कहते हैं 100 करोड़ बन गया, 100 में से तो 50 करोड़ जो हैं वो तो लगा दिया, वो नहीं सिनेमा वाले के होते हैं। 50-55 करोड़ सिनेमा ले जाते, आपको इस गेम का भी नहीं पता। ये बिल्कुल मेरे लिए अच्छा, फिर 10-15% ले जाता है मार्केटिंग वाला, जी जी। फिर उस पर अगर आपके 30-40-50 करोड़ लगे हुए हैं तो आप 100 करोड़ से तो अभी ब्रेक इवन नहीं होते। खबरदार जो किसी ने मुफ्त पास तो लेकिन वो चले, उस फिल्म तो अपना एक उसने क्लाइंटेल बनाया है, लेकिन मांगने वाले मांगते हैं। हमारे ये वॉल्ड सिटी में, अच्छा जी हमें वो इतने यार वो कंसेशन दे दें, मुफ्त दे दें, 1,000 रुपये का टिकट होता है, लेकिन उसमें हम उनको हर तरह की एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं। बाहर जाकर जब डॉलर्स में 50-50, 100-100, 200 डॉलर का खर्च करते हैं एक शो के लिए, तो वो ठीक है एक छोटे से। सो वी मस्ट लर्न पार्किंग के लिए इतना खर्च कर रहे थे वहाँ पे डॉलर। ये आप अलहमरा में प्रोग्राम कराएं, बिलीव मी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होता, पासेस मांगते हैं। हाँ जी। तो हाउ विल दिस इंडस्ट्री ग्रो इफ पीपल विल नॉट पेट्रनाइज इट? जो बाहर 13 साल 20 साल एक ड्रामा चलता है, ये बात समझ में आ नहीं सकती कि एक प्ले है, एक थिएटर है जो डेकेड्स चल रहा होता है, क्योंकि पीपल आर ओनिंग इट अप, पीपल आर स्पेंडिंग ऑन इट। उनमें एक कल्चरल फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है।
बिल्कुल है। इधर खाए जाओ सुबह शाम, वो बस हुण निहारी खानी है तो हुण जड़ा ना जी वो बारबेक्यू करना है तो फिर वो असी सर आपने भी तो वैसे इन लोगों की वो जो सोच है उसको मद्देनजर रखते हुए ही खाने पीने का अरेंजमेंट हर जगह पे किया। नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैंने तो खुद फूड स्ट्रीट्स की। खाना पीना इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड टूरिज्म एंड कल्चर, बट दैट शुड नॉट बी दी होल स्टोरी। बिल्कुल। और भी दुख है ज़माने में खाना खाने के सिवा। सर मैं तो मोहब्बत ही कहने लगी बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।